کوئی بادشاہ کا بیٹا ہے، خود بادشاہ ہے، محل میں ہے، سلطنت کا مالک ہے، بخارا کی سلطنت کا، بلخ اور بخارا کی، شکار کرنے گیا ہے۔ تو جس جانور کا شکار کرتا ہے وہ جواب دیتا ہے کہ تو اس لیے پیدا نہیں ہوا کہ جانوروں کو مارتا پھرے۔ سوچ میں پڑ گیا، پریشان ہو گیا، واپس اپنے محل میں آ کے سویا تو دیکھتا ہے کہ کوئی شخص، رات کا ٹائم ہے، کوئی شخص اندر گھس آیا اور دائیں بائیں مختلف کونوں میں پھر رہا ہے۔ وہ پوچھتا ہے بھائی کیا تلاش کر رہے ہو میرے محل میں؟ وہ کہتا ہے میرا اونٹ گم ہو گیا، وہ تلاش کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا محل میں اونٹ ملتے ہیں؟ اس نے کہا وہ شکار کی آواز سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اللہ کی تلاش کیسے ہو۔ تو اس نے کہا محل میں اونٹ ملتے ہیں یہاں؟ اس نے کہا تم محل میں خدا تلاش کر رہے ہو، مجھے کہتے ہیں اونٹ نہیں ملتے۔ بس وہ چھوڑ کے نکلا، ابراہیم ابن ادھم ہو گیا۔ آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ حبیب اعجمی کس نسل میں، کس گدی پہ تھے؟ حضرت سلطان با یزید بستامی، وہ کس کی گدی پر تھے، کس کی نسل سے تھے؟ ابو الحسن خرقانی کس کی نسل سے تھے؟ یہ باتیں ساری سمجھنے والی ہیں، میری بات سمجھیں۔ تو تصوف نہ کسی نسل کا نام ہے، نہ خانوادے کا نام ہے، نہ گدی کا نام ہے، نہ خرقہ کا نام ہے، نہ لباس کا نام ہے، نہ وضاقتہ کا نام ہے، نہ تسبیح کا نام ہے۔ تصوف نام ہے جس کا دل ہر قسم کے دنیاوی میل کچیل سے پاک ہو گیا، ہر محبت، حرص، لالچ، رغبت، چاہت دل سے کوچ کر گئی، اور جس کی دل کی سیج پر رب کی محبت دلہن بن کے سو گئی، اور اس کا تعلق اس مولا سے جڑ گیا، وہ صوفی ہے۔ اور اس طرز زندگی کا نام، جو حقد سے پاک ہو گیا وہ صوفی ہے، جو حسد سے پاک ہو گیا وہ صوفی ہے، عداوت و عناد سے پاک ہو گیا وہ صوفی ہے، جو ظاہر و باطن میں کتاب و سنت کے تابع ہو گیا وہ صوفی ہے، جو طالب دنیا نہ رہا وہ متصوف ہے۔ کیا؟ جو طالب دنیا نہ رہا متصوف ہے مگر صوفی نہیں، جو طالب جنت اور طالب آخرت بھی نہ رہا وہ صوفی ہے، جو صرف طالب مولا ہو گیا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو جو دل کی خلوت بنا لے اور اس میں محبوب حقیقی کی جلوت سجا لے، وہ صوفی ہے، وہ سلطان ہے، اس کا طرز زندگی تصوف ہے۔ اب بات کو سمجھے نا؟ تو تین چیزیں جب یکجا ہو جاتی ہیں، جمع ہوتی ہیں، تو وہ تصوف کا میں نے عرض کیا تھا معنی اور اس کی تعریف مضمون آئے گی۔ ابھی ہم ساری بنیاد رکھ رہے ہیں پچھلے 4-5 درسوں سے، اور آج شاید باری آ جائے، نہیں تو کل شروع ہوگا کہ تصوف ہے کیا، تصوف کی تعریف، یا آج اس درس کے اینڈ پر شروع ہوگی، یا نہیں تو کل بگننگ ہوگی اس سے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی تصوف کی تعریف پر آئیں گے۔ میں ابھی آپ کو وہ چیزیں بتا رہی ہیں جو لیڈ کرتی ہیں ٹورڈز تصوف، بنیاد، فاؤنڈیشن ابھی رکھ رہا ہوں، کنسیپچول فاؤنڈیشن۔ تو یہ دین کے 3 اصل ہیں، اصول ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ اب احسان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسا کہ حدیث ہم بیان کر چکے، صحیح بخاری مسلم کی، فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان نام ہے اس چیز کا کہ بندہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اس پر امام نووی نے اس کی شرح کرتے ہوئے ایک لطیف لفظ لکھا ہے، امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں یہ حدیث کا لفظ کہ بندہ اللہ کی عبادت، اے بندے تو اس طرح کرے کأنک تراہ، جیسا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اب بات اتنی ہے، انہوں نے ایک لفظ بدل کے اس کی شرح کی ہے۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے ان تعبد اللہ عبادت من یر اللہ تعالی،
بس اتنا فرق. اور بڑی بات کر گئے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ اس طرح کی عبادت کرے جو دیکھنے والے کی عبادت ہوتی ہے. یعنی جو کسی کو دیکھنے والا، جب دیکھنے والا محبوب کو دیکھتا ہے جس کے لیے اس کا جینا اور مرنا ہے، جس کی ناراضگی اس کی زندگی اور اس کی موت ہے، جس کے ماتھے پہ ایک شکن آ جائے تو اس کی جان نکل جائے، جو تھوڑا سا منہ پھیر لے تو اس کی موت ہو جائے، جس سے ایسا تعلق ہو، تو جب اس محبوب کو دیکھا جائے اور اس کو دیکھتے وقت جو کیفیت ہوتی ہے، اس کو دیکھتے وقت جو حالت طاری ہوتی ہے قلب اور باطن پر، اور جو رکت ہوتی ہے، اور جس طرح رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو یکسوئی ہوتی ہے، اور محبوب کے سوا ہر دھیان رخصت ہو جاتا ہے، جو کیفیت اس محبوب کو دیکھنے والے کی ہے. امام نووی فرماتے ہیں احسان کا معنی یہ ہے کہ بندہ عبادت کرے اس شخص کی عبادت جو دیکھنے والا ہے، دیکھنے والے کی عبادت کرے. یعنی اس کا حال دوران عبادت وہ ہو جو محبوب حقیقی کو دیکھتے وقت حال وارد ہوا کرتا ہے. یہ کیفیت اور حالت وارد ہو تو اس کا نام احسان ہے. اب احسان میں اخلاص کا کمال ہے. احسان میں اخلاص. اب اگلا نقطہ جو سمجھنے والا ہے، احسان کو جوڑا ہے دیکھنے کی کیفیت کے ساتھ. اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے انسان کی شخصیت پر، اور اس سے تصوف کیسے جنم لیتا ہے. اللہ کو گویا دیکھنے سے، دیکھنے کے تصور سے، دیکھنے کے دھیان سے، دیکھنے کے گیان سے جو کیفیت، جو حالت اور جو واردات، جو فیلنگز ہوتی ہیں، فیلنگز، ان فیلنگز کا امپیکٹ پریکٹیکل لائف میں کیا ہوگا. اب وہ بڑی ایک لطیف بات ہے. اس پر ائمہ اور اولیاء اور بزرگان دین، اور خاص طور پہ امام نووی نے ہی اس کو لکھا ہے شرح صحیح مسلم میں. وہ فرماتے ہیں اس کی مثال اگر آپ نے سمجھنی ہو، وہ فرماتے ہیں تو اس کی مثال مجالست الصالحین ہے. یہ امام نووی فرماتے ہیں. یعنی اولیاء اور صالحین کی مجلس، یہ مثال دیتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ. اس کی مثال اولیاء اور صالحین کی مجلس. کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اولیاء اور صالحین کی مجلس میں جاتے ہیں تو جب ان کے سامنے بیٹھتے ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لمحے سراپا ادب بن جاتے ہیں یا نہیں؟ اس لمحے کوئی بے ادبی کر سکتے ہیں آپ؟ اس لمحے کوئی ایسی حرکت کر سکتے ہیں جو آپ کے شیخ کو یا اس ولی اللہ کو اور اس مرد برگزیدہ کو جس کی مجلس میں گئے اس کو ناپسند ہو، جو خلاف ادب ہو؟ کوئی ایسا عمل کر سکتے ہیں؟ بولیے. تو جب ان کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ اچھے ہیں یا برے، دست بستہ ہر کوئی مومن بن کے، فرشتہ بن کے بیٹھا ہوتا ہے. اور امام نووی کہتے ہیں یہ مومن فرشتہ ہر کوئی بن کر اولیاء صالحین کی مجلس میں ان کے سامنے کیوں بیٹھتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ حیا ہے. امام نووی فرماتے ہیں یہ اولیاء کا حیا ہے، ادب ہے. ان کا حیا اور ان کا ادب ہر اچھے برے کو مجلس میں ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے بالکل با ادب کر دیتا ہے، سیدھا کر دیتا ہے. اس لمحے کوئی حرکت اور کوئی عمل خلاف ادب اور خلاف شریعت اور خلاف مجلس اور خلاف آداب رونما نہیں ہو سکتا. یہ مثال دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص اس لمحے نقائص سے بچا رہتا ہے، برے خیالات سے بچا رہتا ہے، برے اعمال سے بچا رہتا ہے، بری عادات سے بچا رہتا ہے، بری حرکات و سکنات سے بچا رہتا ہے. یعنی اس ولی اللہ کی مجلس میں ان کا ادب. آپ سلطان بادشاہ کی بات کر لیں، جو لوگ دنیاوی ہوں، جو دنیاوی ذوق، رغبت اور مفاد پرستی رکھنے والے ہوں، وہ جب کسی بادشاہ کی مجلس میں جائیں جہاں ان کی ساری غرض، غایت، مقصد، طمع، لالچ، مفاد، نفع نقصان سب کچھ وابستہ ہے، جب اس کی کچہری میں جا کے بیٹھے ہوں تو وہاں وہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں. جی وہاں بھی خواہ وہ جنرل پرویز مشرف کے پاس بیٹھے ہوں تو ایسے ہی بیٹھے ہوں گے، لگے گا یہ سلطان الاولیاء ہیں کوئی، جنرل پرویز مشرف اس طرح ادب سے بیٹھے ہوں.
جنرل ضیاء الحق کی مجلس ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی وزیر اعلیٰ ہو، جب دنیا دار دنیاوی حکمران کے سامنے جاتا ہے تو وہ ادب بجا لاتا ہے جو اس کے ادب کی انتہا ہوتی، سر تک نہیں ہلاتا. اور دیندار جب دین کے سلطان کے پاس جاتا ہے، فقیر کے پاس جاتا ہے، اللہ والے کے پاس جاتا ہے، اس کا سلطان اللہ والا ہوتا ہے، تو وہ ادب بجا لاتا ہے جو انتہا کا ہوتا ہے. دونوں طرف حیا ہے، ڈر ہے، خواہ اس حیا اور ڈر کے پیچھے مفاد ہو، خواہ اس حیا اور ڈر کے پیچھے ایمان کی رتی ہو، ایمان کی ایک چنگاری ہو. ادھر ایمان کی چنگاری ہوتی ہے، ادھر حیا ہوتا ہے، ادھر مفاد ہوتا ہے.